بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری بہو کا ڈلیوری کا دن تھا۔ میں نے چالاکی سے اپنے بیٹے کو کسی کام سے دوسرے شہر بھیج دیا اور اپنی بہو سے بولی آج میں ہی تمہارا کیس کروں گی۔ میں نے بہو کو بچہ جنتے وقت ہی مار ڈالا اور پھر مشہور کر دیا کہ بہو بچہ پیدا کرتے وقت مر گئی۔ مجھے اپنی بہو سے نفرت تھی۔ پھر جب اس کی میت کو نہلانے لگی تو بہو کے دل کی دھڑکن اچانک سے چلنے لگ گئی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں کمرے میں آ گئی اور کنڈی لگائی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، درد اور تکلیف کے مارے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت کتنی اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اس دردناک منظر کو جھیل چکی تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ منظر کتنے سہانے خواب ہوتا ہے یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ بھی اسی حالت میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت کچھ بولتی جا رہی تھی، میری منتیں کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ یہ سب نہ کروں، لیکن میں نے جو ٹھان لی تھی وہ مجھے کرنا ہی تھا۔ یہ آخری موقع تھا اس سے چھٹکارا پانے کا، اور یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے سامنے تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے جان دے دی۔ تب جا کر میرے دل کو کچھ قرار آیا اور میری دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو دوسرے شہر بھیج دیا تھا تاکہ میں اپنی بہو سے چھٹکارا پا سکوں، لیکن اسے غسل دیتے وقت جب میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی اور میرے آنسو اس کے چہرے پر گرے تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی ہے، اور یہ دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ میرا چھوٹا سا گھر برقی کمکموں کی رنگ بھرنگی روشنی برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھی اور گانے گا رہی تھی۔ گاؤں کی باقی خواتین میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ تقریباً سبھی لوگوں خوش تھے اور خوشی کا سما تھا۔ کافی عرصے بعد گاؤں میں ہونے والی یہ شادی سب کے لیے مسرت کا باعث بنی تھی، سوائے میرے۔ آج میرے اکلوتے بیٹے بلال کی شادی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے بلال کی شادی کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، لیکن آج میرے سارے کے سارے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میں بلال کی شادی اپنی بھانجی نادیہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن اچانک ہی بلال میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے التجا کی کہ اماں مجھے اپنے پاس والے گاؤں کی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جس کا نام مہنور ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا رشتہ لے کر مہنور کے گھر جائیں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بلال، میں نادیہ کو بہو بنانا چاہتی ہوں۔ مہنور کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے غصے سے کہا تو بلال نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ میرا رشتہ لے کر نہیں جائیں گی تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے نادیہ سے ہرگز شادی نہیں کرنی اور نہ ہی وہ مجھے پسند ہے۔ بلال کی اس دھمکی سے میں ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور کمانے والا واحد فرد تھا گھر کا۔ میری 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں جو ابھی شادی کی عمر کو ہونے والی تھی۔ میں پریشان ہوگی کہ اگر بلال گھر چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں کھلانے والا کوئی نہ ہوگا اور میری بیٹیوں کی شادی کہاں ہوگی۔ اسی پل مجھے مہنور سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس لڑکی نے میرے سارے کیے کرائے پر نہ صرف پانی پھیر دیا تھا بلکہ میرا بیٹا ایک دم سے اتنا قابو میں کر لیا کہ وہ آج میرے مقابل کھڑا تھا اور گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ حالانکہ میرا بیٹا بہت فرما بردار تھا، لیکن آج اس کا الگ ہی روپ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جذباتی ہونے کی بجائے عقل سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ آرام سے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں کل ہی مہنور کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ میں فوراً اس کی بات مان چکی تھی، لیکن میرا دل مہنور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں اگلے دن اپنے بیٹے کا رشتہ مہنور کے گھر لے گئی۔ ان کا گھر بہت سادہ سا تھا، وہ بہت غریب تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت الجھن ہوئی، کیونکہ میں بالکل بھی غریب گھر کی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری بھانجی نادیہ ایک اچھے خاصے ذمہ دار کی بیٹی تھی، اور اس کے باپ نے اس کے نام کافی زمین بھی کر رکھی تھی۔ نادیہ کی ماں زبیدہ یعنی میری بہن کی شادی ایک زمین دار سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ زبیدہ کی قسمت مجھ سے بہت اچھی تھی۔ وہ امیر گھرانے میں ہی بیاہی گئی تھی، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر نادیہ کی شادی بلال سے ہو گئی تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ زبیدہ اور نادیہ کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے بیٹے کے لیے فوراً ہاں کر دی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماہنور کو بلال کی زندگی سے نکلوا کر ہی رہوں گی اور ہر حال میں نادیہ کو اپنی بہو بناؤں گی۔ نادیہ میرے لیے ایک سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھی اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ آج ماہنور میرے گھر کی بہو تو بن گئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شادی کے 2 دن بعد ہی ماہنور نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا جو ماہنور کے پاس نہیں تھا۔ میں نے بچپن سے ہی زندگی غربت میں گزاری تھی، جیسے تیسے کر کے میں نے ساری عمر غربت میں گزار دی، لیکن میں اپنی تینوں بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنا چاہتی تھی، اپنی بیٹیوں کو خوشحال دکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نادیہ کو ضرور اپنی بہو بناؤں۔ نادیہ بلال کے مقابلے میں کم صورت تھی، وہ اپنے باپ پر گئی تھی، سانولی سی تھی، لیکن اسے بلال سے محبت تھی۔ بچپن سے ہی اس کی یہ محبت میرے لیے فائدے میں گئی تھی۔ خالہ وعدہ کریں اس لڑکی کو گھر سے نکلوا کر رہیں گی۔ میں بلال سے محبت کرتی ہوں اور ساری عمر اس کے نام پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔ ماہنور اور بلال کی شادی کے دن نادیہ نے مجھ سے کہا تو میں مطمئن ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ ابھی بھی بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماہنور اپنے ساتھ کوئی جہیز نہیں لائی تھی اور یہ دیکھ کر میرا خون جل رہا تھا۔ وہ نماز پابندی سے پڑھتی اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، لیکن مجھے یہ سب اس کی منافقت لگتی تھی۔ اچانک ہی وہ امید سے بھی ہو گئی تو میرا دل تو بیٹھ ہی گیا۔ گاؤں میں کچھ لڑکے دوسرے شہر کمانے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے بھی بلال سے کہا کہ وہ بھی چلا جائے۔ بلال نے مجھے کہا کہ اماں میں یہیں رہ کر کام کر لوں گا۔ بلال جانے کے لیے تیار نہیں تھا تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، تمہاری بیوی امید سے ہے، اب تمہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہاں جا کر کما کر پیسے بھجواؤ گے تو تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں گے اور تمہیں اپنی بہنوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہے، بھولو مت۔ اسے سمجھایا تو وہ میری بات مان گیا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ اب میں آزاد تھی، ماہنور کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتی تھی کر سکتی تھی۔ ان مہینوں میں نے اس سے بہت زیادہ کام کروایا تاکہ اس کا بچہ ضائع ہو جائے اور وہ مر جائے، لیکن وہ اتنی سخت جان تھی کہ اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا اور خود بھی صحت مند تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون مزید جل گیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے بیٹا پیدا کیا تھا، یعنی اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی اسے گھر سے نہیں نکلوا سکتی تھی۔ مجھے دن رات یہ سوچ کر پریشانی ہونے لگی تھی کہ ماہنور مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی اور بلال دوسرے شہر سے اپنے بیٹے کے لیے تحفے تحائف بھیجوا رہا تھا۔ یہی نہیں، اس نے پیسے بھیجے اور کہا کہ یہ پیسے اس کے بچے کے خرچ کے لیے ہیں۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی یہ سوچ کر کہ اب بلال جو بھی کمائے گا وہ ماہنور اور اس کے بچوں پر خرچ ہوگا۔ ماہنور کو اس گھر سے نکلوانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ مر جاتی اور اس کی میت اس گھر سے جاتی، کیونکہ زندہ تو اس کا اس گھر سے نکلنا مجھے ناممکن لگ رہا تھا۔ بلال کچھ مہینوں کے لیے واپس آ گیا اور اس کا بیٹا 9 مہینے کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ اپنا سارا وقت ماہنور اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے لگا اور سارا خرچہ ان پر کرنے لگا۔ میری تو برداشت ہی جواب دے گئی تھی۔ بیٹا تمہیں واپس نہیں جانا، تم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تمہیں پیسہ کمانے کے لیے واپس جانا ہوگا۔ جب میں نے دیکھا کہ بلال کا دوبارہ دوسرے شہر جانے کا ارادہ نہیں تو بلال نے مجھے کہا اماں میں بہت تھک گیا ہوں، اب نہیں جانا چاہتا، اس سال یہیں رہنا چاہتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہی کوئی کام کروں، کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ پا رہا۔ بلال نے کہا تو مجھے اس کی باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری بہو پھر سے امید سے ہو گئی تھی تو میرا تو سر ہی چکرانے لگا۔ تمہاری 3 بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کا جہیز جوڑنا ہے۔ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں میری طرح ایک ایک چیز کے لیے ترستی رہیں۔ تم کما کر لاؤ گے تو ان کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، ورنہ وہ کسی ریڑھی والے کی بیوی بن جائیں گی میری طرح۔ میں نے روتے ہوئے جذباتی حملہ کیا تو بلال پگھل گیا اور وہ دوبارہ سے دوسرے شہر جانے کے لیے راضی ہوا تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ میرا راستہ پھر سے آسان تھا اور اب یہ آخری موقع تھا۔ اس بار پھر ماہنور بچ گئی اور اس نے بیٹا پیدا کر دیا تو میرا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی بار غلطی کی تھی کہ ڈاکٹر کو بلایا، اس بار ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہنور کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا اور اس بار میں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اس کے درد بڑھنے لگے تو میں نے بہانے سے باہر چلی گئی، بلا وجہ دیر تک واپس آئی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ ماہنور بیٹا، ساتھ والے ہسپتال میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے اور کوئی دائی بھی مجھے نہیں مل رہی۔ میں نے واپس آ کر ماہنور سے کہا جو درد میں بلبلا رہی تھی، کچھ کریں امی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو بلائیں، ڈاکٹر کو یا کسی کو بلا کر لائیں۔ ماہنور چارپائی پر لیٹتی رہی
और दर्द से चारपाई के कोने पर मुक्के मारती जा रही थी। वो शदीद तकलीफ में थी और उसे इस तकलीफ में देखकर मुझे राहत महसूस हो रही थी। मैंने हर जगह देख लिया है, कोई भी नहीं, ना कोई डॉक्टर और ना कोई दाई। मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही तुम्हारी डिलीवरी करती, मैंने कहा और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। तो उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। अम्मा, खुदा का वास्ता है, ऐसा ना करो, मेरा बच्चा मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। आपसे ये सब नहीं हो पाएगा, जाएं और किसी को बुला कर लाएं, मैं तो उठ भी नहीं सकती। उसने दर्द से रोते हुए कहा कि मैंने कमरे की कुंडी लगा ली और उसके करीब आ गई। यही तो मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ, तुमको मैं तड़पते हुए देखना चाहती थी। जब तक तुम मरोगी नहीं, हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। जो भी मेरा बेटा कमा कर ला रहा है वो तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर खर्च कर रहा है। मैं और मेरी बेटियां तो बस उसकी शक्ल ही देखती रह जाती हैं। हमें कुछ नहीं मिलता, मर जाओ ताकि तुम्हारा हिस्सा हमें मिले, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा और वह हैरत से मुझे तकने लगी। ऐसा क्यों बोल रही हैं अम्मा? बिलाल तो आपको आपका खर्चा पूरा देते हैं, आप मुझे क्यों जान से मारना चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे बचाएं, मेरे बच्चे को बचाएं, मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसने रोते हुए मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी। उसे इस हालत में देखकर मेरी रूह को तस्कीन मिलती थी। इस तस्कीन को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने देखा दर्द के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया है। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसकी डिलीवरी का केस बहुत मुश्किल है, ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं होगा, और अगर ऑपरेशन के बगैर बच्चा हुआ तो महानूर मर जाएगी। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मैंने इस राज को अपने दिल में दफन कर लिया था और यही चाहती थी कि डिलीवरी का वक्त आए तो महानूर तड़प तड़प कर मर जाए। वैसे भी उसमें खून की कमी थी, अगर उसे खून की बोतलें ना लगाई तो वो मर जाएगी। यही बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी और उसे उस वक्त खून की जरूरत थी। मैंने उसकी डिलीवरी करना शुरू कर दी और वो दर्द से नढाल होकर शायद बेहोश हो गई थी। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा भी मुर्दा था। मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि महानूर अब जिंदा नहीं रही। मैंने उसकी सांसें चेक की, उसकी सांस मुझे महसूस नहीं हुई, अलबत्ता नब्ज हल्की सी चल रही थी। नब्ज तो काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन उसको सांस नहीं आ रही थी। मैं खुशी से नढाल हो गई कि वो मर चुकी है। मैंने कमरे की कुंडी खोल दी और बाहर निकल कर रोना धोना और ववेला मचाना शुरू कर दिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया मेरे रोने पर। गांव वाले ने देखा तो उनमें से एक ने कहा कि ये मर चुकी है। फिर सफ़े मातम बिछ गया। गर्मियों के दिन थे, जल्द ही सुबह हो गई थी और फजर की अजान होते ही हमने उसे नहलाना शुरू कर दिया। मैं मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी उसे नहलाते हुए। जब मेरे आंसू उसके चेहरे पर पड़े तो मैंने देखा उसके जिस्म में हरकत हो रही है। हैरत से मेरे सर पर जैसे आसमान गिरा और पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो जिंदा है, गुस्ल देने वाली औरत ने चीखते हुए कहा। एकदम से शोर मच गया। तमाम औरतें खौफ के मारे चीखने लगीं। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने महानूर का चेकअप किया। आपसे किसने कहा कि ये मर गई है? ये करीबुल मर्ग थी। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के दिल की धड़कन और सांस कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, मगर वो मरता नहीं है, मौत के करीब चला जाता है। ये जिंदा है। कुछ घंटों के लिए इनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि इनको मौत आ गई हो। उनकी ये हालत दर्द और तकलीफ की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने बताया तो हम सबके औसान खता हो गए। काफी कमजोर दिल औरतें तो वहीं पर सुन होकर बेहोश हो गईं। खौफ के मारे थोड़ी देर बाद ही महानूर ने आंखें खोल दी। अब वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। रात को ही बिलाल को महानूर की मौत की खबर मिल गई थी और वो रवाना हो चुका था। थोड़ी देर में बिलाल रोता हुआ दाखिल हुआ तो सबने उसे खुशखबरी सुनाई कि उसकी बीवी जिंदा है। मेरा परेशानी से बुरा हाल था क्योंकि महानूर मेरा असली रूप देख चुकी थी। महानूर, तुम जिंदा हो? ये मौजज़ा कैसे हो गया? बिलाल ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। डॉक्टर ने बिलाल से कहा कि ऐसा होता है, इसे करीबुल मर्ग कहते हैं। इस हालत में इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन कुछ घंटों के लिए वो मरता तस्वुर किया जाता है, पर उसके जिस्म में हरकत होती है। वो मरा हुआ नहीं होता, सिर्फ मौत के करीब चला जाता है। आपकी बीवी के साथ भी यही हुआ है और वो इसलिए हुआ है कि वो सदमे में और दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गई थी। मुबारक हो, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने बिलाल से कहा तो सब खुश हो गए सिवाय मेरे। अब मुझे परेशानी थी कि महानूर सारी हकीकत बता देगी बिलाल को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महानूर ने बिलाल से मेरी कोई शिकायत नहीं की, बस शिकायत की नजरों से मेरी तरफ देखती रही। हर वक्त मैं सारा दिन उदास रहने लगी थी। बिलाल मुस्तकिल तौर पर अपने शहर आ गया था। इसी दौरान मेरी छोटी बेटी बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि इसे जिगर में कैंसर है और वो मरने वाली है। ये खबर सुनकर मुझ पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी। वो मेरी सबसे छोटी बेटी थी और मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। अम्मा कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आपने मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाना था, सो उसने बचा लिया।
جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اکثر خود ہی اس گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ ایک دم ماہنور نے مجھ سے کہا تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بد دعا دی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا نہیں، میں نے آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا، کسی اور کی بیٹی کی جان لینا چاہتی تھیں آپ، اور اب اپنی ہی بیٹی کی جان سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گی اور آپ کی بیٹیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی اس دنیا میں؟ ماہنور نے کہا تو میں رونے لگی۔ دیکھو مجھے معاف کر دو تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ سے معافی مانگو، جو لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، وہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس کا دل مجھے معاف کرنے کو نہیں چاہ رہا۔ وہ کیسے کرتی؟ اس کا بچہ میری وجہ سے مر گیا تھا، میں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اس رات جتنی تکلیف اس نے دیکھی تھی اس کی میں خود گواہ ہوں۔ اسے ضرور وہ تکلیف، وہ اذیت یاد ہوگی، اور اس کے پاس میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔